الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز حاضرین و سامعین، انسان کے زندگی میں بے شمار لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ تعلقات اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک تعلق جو ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے وہ تعلق پڑوسی کے ساتھ ہوتا ہے، کہ پڑوسی کے ساتھ انسان کے بہت سارے جو ہے وہ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہر صبح و شام جو ہے وہ اس سے ملاقات اور اس کے معاملات میں شامل ہونے کا ایک انسان کو موقع ملتا ہے۔ دین اسلام کی جتنے بھی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جائے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کے مال و جان و عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، اور ان کو اپنے شر سے محفوظ رکھا جائے۔ دین اسلام میں پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ایک انصاری صحابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضور سے ملاقات کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ حضور کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں، کسی شخص کے ساتھ کھڑے ہوئے گفتگو فرما رہے ہیں۔ وہ ذرا رک گئے کہ حضور فارغ ہو جائیں پھر میں ملاقات کر لوں۔ دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی، حضور مسلسل اس شخص سے جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں، کوئی شخص کچھ پکار رہا ہے، حضور بڑی توجہ کے ساتھ اس کی تمام باتوں کو سن رہے ہیں۔ کافی دیر جب گزری تو انہیں یہ گمان ہوا کہ حضور علیہ السلام کہیں تھک نہ جائیں، اتنی دیر ہو گئی، اتنی توجہ کے ساتھ بات سن رہے ہیں۔ تو پھر حضور کے پاس تشریف لے گئے اور حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون شخص تھا؟ میں نے دیکھا کہ بہت طویل گفتگو فرما رہے تھے آپ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے کوئی شخص گفتگو کر رہا تھا؟ فرمایا کہ ہاں میں نے دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ حضرت جبریل امین تھے جو مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے تاکید فرما رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اس قدر پڑوسیوں کے حقوق بیان فرما رہے تھے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو بھارِ سینہ ٹھہرا دیں۔ تو دین اسلام میں یہ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ آج ہم ہیں بطور مسلمان، بطور معاشرے کا ایک فرد، دیکھیں ہمارے پڑوس میں کوئی رہنا پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ہمارے شر سے محفوظ ہے یا نہیں ہے، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے اور ہماری محبت سے وہ متاثر ہے یا نہیں ہے۔ کوئی دور تھا کہ مسلمانوں کے پاس لوگ رہنا فخر محسوس کرتے تھے، مسلمانوں کا پڑوس مل جانا یہودی بھی اسے پسند کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑوس میں ایک شخص نے مکان بھیجنا چاہا۔ اس نے جو ہے وہ لوگوں کو کہا کہ میں مکان بھیجنا چاہتا ہوں، خریدار ہے۔ ایک خریدار ہے تو پوچھا کتنے کا بھیجتے ہو؟ تو فرمایا کہ یہ 2000 دینار کا بھیج رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی یہ مکان کی جو ہے وہ اس علاقے میں جو ویلیو ہے وہ تو 1000 دینار ہے، تم 2000 دینار کا کیوں بھیجتے ہو؟ تو کہا کہ 1000 دینار تو اس مکان کی ویلیو ہے، 1000 دینار میں نے اس لیے بڑھایا ہے کہ یہ عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں ہے۔ تو لوگ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی نیک شخص کی پڑوس میں رہنے کی وجہ سے، ان کی محبت عقیدت کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگا گھر خریدنے کو تیار ہوتے تھے۔ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے جو ہے اپنی احیاء العلوم میں بھی ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص کے گھر میں چوہے آ گئے، تو کسی نے کہا کہ جناب ایک بلی پال لو، وہ بلی ان چوہوں کو کھا لے گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ یقیناً میں بلی لوں گا، اور بلی جو ہے وہ جب گھر میں آئے گی تو چوہے بھاگ کر پڑوسی کسی گھر میں چلے جائیں گے۔ تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ جناب جس چیز کو میں نہ پسند کروں وہ چیز میرے کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچائے۔ تو اسی طرح اللہ کے نیک بندے جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا کرتے تھے، اور پڑوسیوں کی جو ہے وہ دکھ درد میں، ان کے ہر معاملے میں ان کی معاملت کیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے قسم ارشاد فرمائی، 3 مرتبہ قسم ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ شخص کامل مومن نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون شخص؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہے جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون ہے جو بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکے گی، وہ جہنمی خاتون ہے۔ پھر فرمایا کہ خاتون ہے کہ جو بہت زیادہ صدقہ و خیرات تو نہیں کرتی، لیکن اس کے عمل سے، اس کے کردار سے اس کے پڑوسی بڑے خوش ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ خاتون جنتی ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ اور ان دینی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے جو ارد گرد ہمارے جو پڑوسی ہیں، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ہر دکھ درد میں شامل ہونا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ تکلیف پہنچانا، ان کو نقصان پہنچانا یہ گناہ کا سبب ہے اور جہنم میں جانے والا جو ہے وہ کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔